اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ گزشتہ کئی آیتوں سے غزوہ احد کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل سے بلند اخلاق والے اور نرم دل واقع ہوئے، لہٰذا اگر آپ کے ساتھیوں سے کوئی غلط فہمی کی بنا پر یا کم فہمی کی بنا پر کچھ غلطی ہو بھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے درگزر فرماتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے تمہاری طرف ایسا شاندار پیغمبر بھیجا، تمہاری طرف مبعوث فرمایا، ایسی شان والا پیغمبر مبعوث فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رسول، من انفسہم، ان کی جانوں میں سے، یعنی انہی میں سے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان کافروں پر بھی ہے اور مسلمانوں پر بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، لیکن کافروں نے اس احسان کا فائدہ نہیں اٹھایا، اور مومنوں نے صحیح معنی میں اس احسان سے فائدہ اٹھایا، لہٰذا یہ احسان بھی انہی پر ہے۔ جس طرح ایسے سمجھیں آپ جیسے کہ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن فائدہ اس سے وہی اٹھاتے ہیں کہ جو متقین ہیں، جیسا کہ فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت پرہیزگاروں کے لیے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی کل کائنات کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے رحمت ہے۔ یہ سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و احسان ہے، مگر کافروں نے اس انعام اور احسان کی قدر نہیں کی، مومنوں نے قدر کی، اور آگے فرمایا کہ ہم نے بھیجا بھی انہی میں سے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ملائکہ میں سے ہیں اور نہ جنات میں سے ہیں، بلکہ جن سے انسانی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی دوسری نوع سے، کسی دوسری جنس سے کوئی پیغمبر آئے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، اگر انہیں انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا، جن کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ گرمی کا احساس ہوتا ہے، نہ سردی کا احساس ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی دکھ ہوتا ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، تو ان کو انسانی ضروریات کا کیا احساس ہوتا؟ اب جس کو بھوک کا احساس ہی نہیں، وہ روزے کا کیا حکم دیتا کہ روزے رکھو؟ جس کو گرمی سردی کا احساس نہیں ہے، وہ کیا حکم کرے گا کہ سردیوں میں چاہے پانی ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، غسل اگر فرض ہو گیا تو کرنا ہے، اور وضو بھی کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اور جس کو بیماری کی تکلیف کا ہی احساس نہ ہو تو وہ صبر کی کیا تلقین کرے گا؟ جس کا باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بہنیں نہیں ہیں، خالہ نہیں ہے، پھوپھیاں نہیں ہیں، اس کو ان کے مرنے پر دکھ کا کیا احساس ہوگا، صدمے کا کیا احساس ہو سکتا ہے کہ ان کے مرنے پر انسان پر کیا گزرتی ہے کہ وہ صبر کی تلقین کرے، جب اس کو معلوم ہی نہیں کہ موت کا صدمہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں بشر ہی بشر کی تسلی کا سامان کر سکتا ہے، کسی فرشتے کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کو ہی ان تمام چیزوں کا احساس ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 مہینوں کے تھے، دودھ پیتے تھے، بیمار ہو گئے، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ مدینہ منورہ سے 1 میل کی مسافت پر ایک مقام تھا سرا، آج کل یہ مقام یہ مدینہ طیبہ کے اندر شامل ہو گیا ہے،
وہاں ایک آدمی تھا ابو الحداد، یہ لوہے کا کام کرتے تھے، ان کا دودھ پیتا بچہ فوت ہو گیا، تو ان کی بیوی بڑی صحت مند تھی اور دودھ اس کا وافر مقدار میں تھا، تو انہوں نے خاوند سے کہا کہ ہمارا بچہ فوت ہو گیا ہے اور دودھ ضائع جائے گا، میرا خیال ہے کہ تو جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کر دے کہ وہ اپنا بچہ دودھ پلانے کے لیے ہمیں دے دیں۔ چنانچہ ان کے خاوند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ ابو الحداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بڑی چاہت اور شوق کے ساتھ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئی، لیکن خدا کی شان کہ کچھ مدت کے بعد وہ ان کے پاس بیمار ہو گئے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ حضرت بچے کی حالت بڑی نازک ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھایا تو اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، بے اختیار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رونے سے منع فرماتے ہیں، آپ خود رو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت ہے فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس رونے سے میں نے منع کیا ہے اس کا تعلق اس زبان سے ہے، یعنی نوحہ نہیں کرنا ہے، بین نہیں کرنا ہے، واویلا کرنا منع ہے۔ ہاں دل میں صدمہ ہو اور آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العین تدمع، آنکھ آنسو بہاتی ہے، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، مگر ہم زبان سے وہی لفظ نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَخْزُونُونَ، ایسے موقع پر اے ابراہیم بے شک ہم تیری جدائی پر بہت دکھی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو ایسے موقع پر تو بشر ہی بشر کو تسلی دے سکتا ہے، فرشتہ کیا تسلی دے گا؟ فرشتہ جس کا نہ کوئی رشتہ دار، نہ قیامت سے پہلے اس کی کوئی موت ہے، نہ اس کو سر میں درد، نہ پیٹ میں درد، نہ گھٹنوں میں درد، نہ ٹخنوں میں درد، اس کے سامنے کوئی جا کر ان چیزوں کا ذکر کرے کہ میرے سر میں درد ہے یا میرے ٹخنوں میں درد ہے یا میرے گھٹنوں میں درد ہے، یا کوئی بھی بیماری کا اس کے سامنے ذکر کرے تو وہ اسے کیا احساس ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر احسان فرمایا کہ بشر کو پیغمبر بنا کر بھیجا جس کے ساتھ یہ ساری ضرورتیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کو گرمی بھی لگتی ہے، اس کو سردی بھی محسوس ہوتی ہے، اس کو تکلیف کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں ایسی تکلیف ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد شقیقہ نے اتنا پریشان کیا کہ 2 دن تک بھوک کی وجہ سے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے۔ ہجرت کے سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ ابوبکر پیاس لگی ہے، ذرا پانی تلاش کرو۔ تو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ وہی بنے گا جس کو یہ ساری ضرورتیں پیش آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 2 بیویاں فوت ہوئیں، آپ کی پھوپھیاں فوت ہوئیں، آپ کے بیٹے فوت ہوئے، 3 بیٹیاں آپ کی فوت ہوئیں۔ تو انسانوں کے لیے نمونہ وہی بنے گا جو ان صدمات سے گزرے، جن کو ان صدمات کا احساس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیجا، کوئی جن کوئی فرشتہ نہیں بنایا۔ پھر چونکہ مخاطب جو تھے وہ مخاطب اولین جو تھے وہ عربی تھے، اس لیے اللہ نے عربی بھیجا۔ اگر پیغمبر عجمی ہوتا تو ان کے لیے بات سمجھنا مشکل ہوتا، تو وہ ان کی بات نہیں سمجھتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اسی آیت کریمہ کے تحت علامہ سید محمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، جو آخری دور کے عظیم مفسر گزرے ہیں، وہ حوالہ نقل فرماتے ہیں، اور یہ حوالہ عالمگیری، بحر الرائق اور جتنی مستند کتابیں ہیں ان میں موجود ہے کہ شیخ ولی الدین عراقی سے سوال کیا گیا کہ یہ جاننا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور عربی ہیں، یہ صحت ایمان کے لیے شرط ہے یا فرض کفایہ ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا
کہ یہ صحت ایمان کے لیے شرط ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تمام مخلوق کے لیے مانتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ آپ بشر تھے یا فرشتہ تھے یا جن، یا یہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے یا عجمی، تو فلا شک فی کفرہ، تو اس شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کی اس نے تکذیب کی ہے اور اس چیز کا انکار کیا ہے جس کا خلف سلف اگلے پچھلے تمام قرون اسلام میں تلقی بالقبول کرتے رہے۔ یہ روح المعانی جلد نمبر 4 صفحہ 101 پہ یہ باتیں موجود ہیں، کیونکہ اس بات کا جاننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور عربی تھے یہ فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان پر لازم ہے۔ فرض عین کو نہ جاننا کفر ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض کفایہ کہ اگر اس کو چند لوگ ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، ہر ایک کے لیے اس کا ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا، باقی بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، جیسے جنازہ ہے۔ اسی طرح کچھ آدمی اگر جنازہ ادا کر دے تو باقیوں سے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تبلیغ دین فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ یہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں تو باقی اس گناہ سے فارغ ہیں۔ لیکن جو عبادتیں فرض عین ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح حلال حرام، یہ ضروریات دین میں سے ان سے کوئی بھی شخص معذور نہیں ہے، ہر حالت میں ان کو ادا کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ جاننا کہ آپ بشر تھے، نہ فرشتہ تھے نہ جن تھے، اور آپ عربی تھے عجمی نہیں تھے، یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیاں بیان فرمائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کون کون سے کام تھے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں، یعنی ان کو قرآن مجید پڑھ کر سناتا ہے۔ آیات کے چونکہ اولین مخاطب عربی تھے تو قرآن مجید بھی عربی زبان میں تھا، لہٰذا اکثر آیات کا مفہوم وہ سنتے ہی سمجھ جاتے تھے۔ اور دوسری ڈیوٹی وہ یزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی باطنی گندگی کو دور کرتے ہیں، یعنی باطنی جو گندگیاں وہ کیا ہے، وہ ہے کفر، شرک، بد اخلاقی، یہ ان چیزوں سے پاک کر کے ایمان، توحید، اخلاص اور اچھے اخلاق بھر دیتے ہیں۔ حقیقتاً تو تزکیہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ قرآن کریم میں آیت ہے، قرآن کریم میں آتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، 18ویں پارے میں، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو تزکیے کی نسبت ہے یہ مجازی ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کا سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کی برکت سے ان کے دل پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ دلوں کا تزکیہ اصل میں شرعاً مطلوب ہے۔ یہ جو صحیح پیری مریدی ہے، یہ ٹھگوں کی بات میں نہیں کر رہا، آج کل تو پیری مریدی کے نام پر بڑی ٹھگ بازیاں چل رہی ہیں، صرف پیسہ کمانے کا ایک دھندا بنایا ہوا ان لوگوں نے، پیر بنے ہوئے، کوئی جو ہے نا وہ پیر نانگ شاہ ہے، کوئی جو ہے وہ لکڑ شاہ، کوئی پکڑ شاہ، پتہ نہیں کیا کیا ایسے عجیب عجیب، گدھے شاہ، کھوتے شاہ، کتے شاہ، جوتیوں والی سرکار اور توے والی سرکار، عجیب عجیب قسم کی، یہ سارے ٹھگ ہیں۔ لیکن جو صحیح پیر ہیں، صحیح معنی میں جو اللہ والے ہیں، ان کی پیری مریدی اس آیت کریمہ کی تشریح ہے کہ جو مرشد کامل ہیں وہ اپنے مرید کی تربیت، ان کی اخلاقی تربیت کریں گے، ان کو سبق دیں گے کہ تم یہ کام کرو، فلاں کام نہ کرو، یہ وظیفہ کرو، فلاں وظیفہ نہ پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ کے صالح لوگوں کی تعلیم و تربیت سے انسان کفر و شرک سے، رسم و رواج سے، تکبر، بغض، کینہ، حب دنیا، ان جیسی بیماریوں سے بچ جاتا ہے اور اصلاح ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت حنصلہ بنت سدیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملے، کہنے لگے کہ ابو بکر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کیوں بھائی، تم ایسا کیوں لگنے لگ گیا ہے کہ تم منافق ہو گئے ہو؟ اچھے بھلے تو مسلمان ہو۔
کہنے لگے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میں بیٹھتا ہوں تو میری کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر آ جاتا ہوں تو کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیفیت میری بھی ہے، چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں چل کے۔ اب یہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے، انہوں نے اپنا مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کی وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے وہ اس کے بعد نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے، وہ دوسری جگہ تو نہیں ہے، اس لیے وہ کیفیت کس طرح باقی رہ سکتی ہے؟ لہٰذا اس کیفیت کے بدلنے سے آدمی منافق نہیں بن جاتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ ہے جو میں نے بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں تھوڑی دیر بیٹھنے والے کی اتنی صفائی ہو جاتی تھی کہ 60 سال کے مجاہدے اور ریاضتیں اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اتنی صفائی 60 سال کے مجاہدے کرنے والوں کی نہیں ہوتی، ریاضتیں کرنے والوں کی نہیں ہوتی، جتنی صفائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صرف تھوڑی دیر بیٹھنے سے ہو جاتی تھی۔ یہ بزرگان دین نے شرعی دائرے میں رہ کر جو یہ چلہ کشی کی ہے اور ریاضتیں کی ہیں، یہ بعض سطحی قسم کے لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے، صحابہ کرام کے دور میں یہ چلہ کشیاں کہاں تھیں؟ بھائی ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے دور میں یہ چلہ کشی نہیں تھی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کو چلہ کاٹنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو چلے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے سے ہی ہزاروں چلوں کے بقدر صفائی ہو جاتی تھی دلوں کی، کیونکہ صحابہ کرام کے دل صاف تھے۔ جو شیشہ صاف ہو تو اس کو دوبارہ سے صاف نہیں کیا جاتا، صاف اسی کو کیا جاتا ہے جس پر میل کچیل ہو۔ تو صحابہ کرام کے دل تو بالکل صاف تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو اتنے سیقل ہو جاتے تھے کہ 60 سالہ مجاہدے سے بھی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے سے پیدا ہو جاتی تھی۔ تو ایسے صحابہ کرام کو مجاہدوں کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو چلوں کی کیا ضرورت تھی کہ وہ چلہ کشی کر دے؟ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ کیفیت باقی نہیں رہی۔ اس لیے اب کسی بزرگ کی صرف مجلس میں بیٹھنے سے دلوں کی صفائی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ کثرت ذکر کے ساتھ دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ لہذا کلمے کا ورد کرو، تیسرا کلمہ پڑھتے رہو، استغفار کرو، درود شریف پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، قبر کو یاد رکھو، آخرت کا خیال رکھو، اپنی نظر کو محفوظ رکھو، اس سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اور تزکیہ نفس یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا کام بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کی بقیہ تشریح کل کے درس میں ہوگی، چونکہ اس آیت کی تشریح تفصیل طلب ہے، تو انشاءاللہ وقفے وقفے سے اس کی تشریح ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو بھی اللہ پاک صاف فرمائے، اور ہمیں بھی وہ کیفیت عطا فرما دے جو کم از کم ایسی کیفیت ہو کہ ہر وقت اللہ کی حضوری نصیب ہو اور گناہوں سے ہم لوگ بچتے رہیں۔ اللہ پاک گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو صاف فرمائے، ہمارے دلوں کا تزکیہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔